اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد قال اس نے کہا قالوا انہوں نے یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو بے حیا لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی لقد لام لازم اس کا معنی یقیناً اور قد جو ہے یہ فعل ماضی میں جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں علمتا مادہ اس کا کیا ہے عین لام اور میم علما اس نے جانا اور یعلم وہ جانتا ہے یہ فعل ماضی میں ہے علم اور یعلم فعل مضارع میں ہے ماضی مطلب کہ اس دونوں کے مفہوم کے ساتھ ہم ماضی اور مفعول میں یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ واحد مذکر غائب کے یہ کیوں ہے علم یعلم کہ گردان یہاں سے شروع ہوتی ہے علم علما علمو علمت علمتا علمنا علمتا علمتما علمتم علمتی علمتما علمتنا علمتو علمنا یعلم یعلمانی یعلمون تعلم تعلمانی یعلمنا اور تعلم تعلمانی تعلمون تعلمین تعلمانی تعلمنا اعلم نعلم دونوں گردانیں شروع یہاں سے ہوتی ہیں تو ان کا پہلا جو حصہ ہے وہ لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک تو یہ پتہ چل جائے کس مادے سے ہے جیسے علم یعلم سامنے نظر آ رہا ہے یہ کس باب سے ہے باب سمع سے سمع یسمع تو ایک تو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے تو علم اس نے جانا اور یعلم وہ جانتا ہے اس نے جان لیا اب قد جب آتا یہ ماضی ہے تو اس کی کیا انگریزی ہوگی ہی نیو اس نے جانا تو جب قد آئے گا تو اس کے ساتھ حیض لگے گا اور نیو کی تھرڈ فارم آ جائے گی اس کے ساتھ نون تو وہ جان چکا ہے لیکن یہاں پہ علما علما علمو سے علمتا کیا ہے تو مذکر اب یہ ہی کی جگہ آ جائے گا یو ایک بندے کے لیے علمتا تو ایک مذکر جان چکا ہے اب یہاں پہ کس کو کہہ رہے ہیں جی حضرت لوط علیہ السلام کو کہ بے شک آپ یہ بات پہلے سے ہی جانتے ہیں آپ جان چکے ہیں یہ بات آپ جان چکے ہیں کیا جان چکے ہیں جی ما لنا فی بناتک من حق اب ما آ گیا ما کیا ہے نافیہ نہیں تو نافیہ ہے تو ما کا ایک اسم ہوتا ہے جس چیز کی وہ نفی کرتا ہے وہ کیا ہے حق حالانکہ ہونا چاہیے تھا حقن کیونکہ یہ حقن جو ہے ما کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے تو لیکن یہاں پہ من زائدہ آ گیا ایک یہ زائدہ کیوں آیا ہے کہ نہیں ہے حقن نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کچھ حق یا کچھ حاجت یا کچھ دلچسپی کچھ یعنی کہ دلچسپی مطلب مقصد کچھ مقصد ما نہیں ہے لیکن جب من زائدہ آیا تو اس میں بھی کا اضافہ ہو گیا یعنی شدت سے ایک چیز کی نفی کر دی کہ کچھ بھی حاجت نہیں ہے لنا لام تعلیل کے لیے اور نہ ضمیر ہے جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مجرور ہے یہ کیونکہ لام تعلیل آ گیا لام جر آ گیا پیچھے ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے کچھ بھی دلچسپی نہیں ہے کس چیز میں دلچسپی نہیں ہے فی میں فی حرف جر ہے بناتکا اب اس کے دو حصے ہیں ایک ہے بناتی اور دوسرا کا تو بنات کو پڑھیں گے اس کا واحد کیا ہے بنتن کا کیا مطلب ہے ایک بیٹی اور دو بیٹیوں کے لیے کیا آئے گا جی بنتانی دو بیٹیاں اور زیادہ بیٹیوں کے لیے آئے گا
بناتن، لیکن بناتن فی آ گیا، فی حرف جر تھا تو یہ بناتن کی جگہ ہو گیا بناتن، لیکن یہاں پہ بناتن کی بجائے بناتی ہے تو یہ ہو گیا مضاف بن گیا، ہلکا ہو گیا، مضاف بنا تو اس کے آگے مضاف الیہ ضرور آئے گا ہر حالت میں۔ تو بناتی ہوا تو سوال پیدا ہو گیا بھائی کس کی بیٹیاں، کس کے ساتھ نسبت جڑ گئی اس کی؟ تو اس کا کیا ہے؟ کا آپ کی بیٹیاں، کا سے مراد کیا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں۔ لقد علمتا، آپ جان چکے ہیں یہ بات، ما لنا فی بناتک من حق، کہ آپ کی بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں کوئی دلچسپی اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور انکا، انا بے شک تاکید، یہ حروف مشبہ بالفعل میں آتا ہے، حرف تاکید ہے، بے شک۔ اب اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ اس کا ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے۔ خبر جملہ بھی ہو سکتا ہے، خبر فعلیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، خبر اسم بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی۔ تو یہاں پہ لا تعلم ما نرید فعلیہ جملہ پورے کا پورا خبر ہے، جبکہ اس کا اسم جو ہے وہ انتا ہے، بے شک انتا آپ، لیکن کیونکہ اس کی انتا جو ہے یہ حالت رفع میں مرفوع ضمیر ہے یہ، تو اس کو منصوب کیا انتا کو، تو یہ بن گیا کا۔ تو انکا ترجمہ یہی کریں گے رفع والا ہی، تو انکا بے شک آپ جانتے ہیں، لام لازم پہلے بھی گزر چکا ہے، یقیناً، تعلمو یہ بھی یہاں پہ گزر چکا ہے، علم یعلمو، عالم وہ جانتا ہے اور تعلمو تم جانتے ہو، تم جانتے ہو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً آپ جانتے ہیں، ما موصولہ جو کچھ، نریدو ہم چاہتے ہیں، ارادہ یریدو، ارادہ اس نے چاہا، یریدو وہ چاہتا ہے، تریدو وہ چاہتی ہے، تریدو تم چاہتے ہو، اریدو میں چاہتا ہوں، اور نریدو ہم چاہتے ہیں۔ تو انکا لتعلم ما نرید، بے شک آپ جانتے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں، ہمیں لڑکیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی بے حیائی کا ایک اتنا بڑا کام، اور پھر اس کا اس طریقے سے مجمع عام میں پورے کی پوری بستی کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یہ دعوت دے رہا ہے۔ آج آپ اندازہ لگائیں کہ بے حیائی ہر دور میں موجود رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آج کی بے حیائی کیا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کی لڑکیاں بھی اپنی نیم پرینا ویڈیو بنا بنا کے ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈالتی ہیں، اور لڑکے بھی، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو محفوظ رکھے۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، قال، اس نے فرمایا، کہا، اس نے فرمایا، کس نے جی؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا۔ لو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انا مضارع کے لیے، جہاں پہ کوئی گنجائش ہو، کوئی صورت بنتی ہو، کوئی چانس ہو کسی کام کے ہو جانے کا، کسی شرط کے پورا ہو جانے کا اگر کوئی چانس ہو تو اس کے لیے انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پہ کوئی صورت باقی نہ رہے، یا ماضی ہو یا اس کے بس میں ہی نہ ہو، تو وہاں پہ لو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر کے معنی میں، لیکن کاش کے معنی میں آتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا۔ تو لو کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ کاش۔ انا بے شک حرف تاکید ہے، بے شک ایک انا کا اسم ہے، قوتن کاش کے ہوتی، قوتن ہے جی کچھ قوت، ہے جی کچھ طاقت، تھوڑی سی طاقت بھی ہوتی، لی لام تعلیل لیے، اور یا متکلم میرے لیے، یعنی میرے پاس اگر میرے پاس کچھ قوت ہوتی، بعض بھی یہاں پہ با مقابلہ کے معنی میں آیا ہے، مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ کم، تمہارے مقابلے میں، کاش کے
میرے پاس تمہارے مقابلے میں کچھ قوت ہوتی کوئی طاقت ہوتی او یا آوی حمزہ واو اور یا مادہ ہے آیا یعوی ایواءً یعنی متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا، پناہ میں ہونا. تو آیا اس نے پناہ لی، یعوی وہ پناہ لیتا ہے. تو یعوی سے تأوی تم پناہ لیتے ہو، اور آوی میں پناہ لیتا ہوں، اور نأوی ہم پناہ لیتے ہیں. یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں. یتان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تے الف اور نون. تو آوی لیکن کاش سے شروع ہوا ہے، شرطیہ جملہ ہے. آوی تو میں پناہ لے لیتا، شرط کی وجہ سے. ویسے ترجمہ ہے آوی میں پناہ لے لوں گا یا پناہ لیتا ہوں. میں پناہ لے لیتا، الا حرف ہے کی طرف، حرف جر ہے. اس نے رکنن کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، رکنن کر دیا. الا رکنن تو کیا مادہ ہے اس کا جی؟ رے کاف اور نون. تو رکنا یرکنو، رکنا یرکنو کا کیا مطلب ہے جی؟ سہارا. تحفظ کے حوالے سے اس کے معنی آتے ہیں. جیسے رکنن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ مضبوط سہارے کو کہتے ہیں، یا قلعے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو قلعہ شدید، شین دال دال، تو شدہ یشدو سخت ہونا، مضبوط ہونا. تو شدید فعیل ان کے وزن پہ ہے. رکن شدید ایک مضبوط قلعے میں قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. من حق نہیں ہوگا کیونکہ نون ساکن کے آگے ہلکی آ گیا. تو من حق کن نہیں ہوگا، کیوں ہوگا. کیوں؟ ادغام کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے. من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد. دال کا کلکلہ، دان ساکن ہوا تو اس کا کلکلہ ہو گیا. قال لو ان لی بکم قوتن نہیں ہوگا، ہلکی آگے حمزہ آ گیا ہے. قوتن او آوی الى رکن شدید. دال کا کلکلہ ہو گیا ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. آمين.